بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، آج ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو 7 ایسی باتوں سے متعلق آگاہ کریں گے جن سے معاشرتی زندگی میں خرابی اور بے سکونی پیدا ہوتی ہے، اور آپ کو ان تمام باتوں سے بھی آگاہ کریں گے جن کے بارے میں آپ آج سے پہلے لا علم تھے۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایک حدیث میں ایسی 7 باتوں سے منع کیا گیا ہے جن سے دلوں میں جوڑ کے بجائے توڑ پیدا ہوتا ہے، اور اگر ان 7 برائیوں سے بچا جائے تو یقیناً ہماری معاشرتی زندگی محبت اور اخوت کا نمونہ بن جائے اور آپس کا قلبی تعلق خوب مضبوط ہو جائے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ ایسا شخص جو دوسروں کے متعلق برے خیالات کو ذہن میں جمائے رکھتا ہے وہ زندگی میں کبھی ذہنی سکون نہیں پا سکتا، بلکہ اسی سے باہمی نفرت اور دلوں کی دوری پیدا ہوتی ہے، اور وہ شخص خود اپنی ذاتی زندگی تعمیری انداز میں نہیں گزار پاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اس بات سے روکا کہ تم کسی کے راز کی تلاش میں نہ رہو، کسی کی باتوں کی ٹو میں نہ رہو۔ معاشرے میں بعض لوگوں کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ وہ دوسروں کی عیبوں کی تلاش میں رہتے ہیں، نتیجہ یہ کہ انہیں اپنے عیب نظر نہیں آتے اور وہ اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ عیبوں پر نظر رکھنے کی وجہ سے خود بھی دوسروں کی نگاہوں میں گر گئے۔ جب بھی انسان کے مزاج میں یہ بات آنے لگے تو فوراً اپنے ذہن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لے آئیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب ڈھونڈتا ہے تو اللہ اس کے عیب کو ڈھونڈتا ہے، اور جس کے عیب کو اللہ ڈھونڈنے لگ جائے تو وہ اگر اپنے گھر میں بھی چھپ کر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ تیسری بات جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا وہ یہ کہ تم کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی کرنے اور ٹوہ میں لگانے میں فرق یہ ہے کہ ٹوہ لگانے میں انسان دوسروں کے عیب اور راز معلوم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور جاسوسی میں ہر حالت پر نظر رکھتا ہے، چھپ کر باتیں سنے گا، آنے جانے پر نظر رکھے گا، کیا پکا ہے، کیا کھایا ہے، کہاں سے کتنا کمایا ہے۔ یقین کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرتی زندگی میں جاسوسی سے اس قدر نفرت تھی کہ جب ایک شخص نے دروازے کی جھری میں سے جھانکنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا کہ میرا یہ جی چاہا کہ سلاخ سے اس کی آنکھ پھوڑ دوں۔ چوتھی بات کہ جب تم ایک چیز کے خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتے تو صرف قیمت بڑھانے کے لیے بولی مت لگاؤ، یہ دھوکہ دہی ہے اور ہمدردی اور خیر خواہی کے خلاف ہے۔ اور پانچواں حسد سے منع فرمایا کہ کسی کے پاس نعمتیں دے کر اس کے فضل و کمال اور اس کی اچھی حالت کو دیکھ کر دل میں جلنا اور کڑنا اور یہ چاہنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا اخلاقی مرض ہے جس کی وجہ سے انسان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم حسد سے بچو، کیونکہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ چھٹی بات جس سے منع فرمایا وہ بغض اور کینہ ہے۔ کسی کے خلاف نفرت اور دشمنی کو ذہن میں زیادہ دیر تک جگہ دینے کو بغض اور کینہ کہتے ہیں۔ یہی وہ دلوں میں سلگنے والی آگ ہے جس سے معاشرتی زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور ساتویں بات قطع تعلقی ہے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روکا، رشتہ داروں کو جوڑے رکھنا اور معاشرے کے افراد سے تعلق رکھنا، اس کا اثر انسان کی زندگی پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتوں کو جوڑے رکھے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ تم بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ لہٰذا آج بھی انسان یہ چاہے کہ میں ایک گھر، ایک خاندان، ایک ادارے میں ذہنی اور جسمانی سکون کے ساتھ خوشگوار زندگی گزاروں تو اسے ان 7 باتوں پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائیں اور اللہ کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کمنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔